العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منه الجمود ولا يفيه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. صلی علی محمد وآل محمد روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم خص أنت والظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم العن الثاني وثالث ورابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيدة بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد بشر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. درود پڑھتے محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ایک درود پڑھتے محمد وعلى ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ سلسلہ مجلس آپ کی خدمت میں کل کچھ معروضات ہم نے پیش کیے تھے، لیکن شاید میں اپنی بات یقینی طور پر بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکا تھا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مناسبت ہے یہ ایام جو آل محمد علیہ السلام پر مصیبت کے وہ ایام ہیں کہ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو یہ ساری تفصیلات معلوم ہونی چاہیے. اور پہلی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ جب تک معرفت نہ ہو، معرفت لفظ معرفت کو خالی دیکھیے، کس چیز کی معرفت، وہ بات کا مرحلہ ہے. جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک انسان مومن نہیں بن سکتا ہے. معرفت، اولیاء خدا کی معرفت یہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان کی محبت، ان کی ولایت، مودت کو جتنا ہو سکے اپنے قلب میں، اپنے دل میں اس کو جگا دیں اور اس کو بڑھائیں. میں نے شاید یہ جملہ اپنی پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ دیکھیں یہ محبت ایک کانسٹنٹ چیز نہیں ہے. ایک خالی محبت آ گئی، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا مجالس ہے، جہاں بھی مجالس ہو رہی ہے، کوئی بھی محفل ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق، تو ظاہر ہے وہ آئے ہیں جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں. یہ سب محبت رکھنے والے ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں برابر نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں. محبتوں میں فرق ہے، محبتوں کی گریڈنگ ہے، محبتوں کے درجات ہے. اور یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، قیامت کے دن اجر و ثواب، روایت ہے اصول کافی کی روایت دوسرے معنوں میں ہے، لیکن میں یہاں پر اس کو فی الحال امپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن کے درجات کثرت صوم و صلات پر نہیں ہیں بلکہ اس کی معرفت کے اوپر ہے.
معرفت، تعبد، تسلیم. آل محمد کے سامنے انسان چوں چرا نہ کرے، آل محمد سے انسان سوال نہ کرے. کہ مجھے موقع ملا تو شاعری جملے کی بعد میں وضاحت کروں گا. دیکھیں، محبت، معرفت ضروری ہے. اولیاء خدا میں سر فہرست کون ہے؟ اولیاء خدا میں سر فہرست محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں. اب یہ بات ایک ضمنی طور پر اتفاق سے کل ایک مقام پر گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بھی ابھی مومنوں کے لیے بھی یہ شاید انشاءاللہ آپ لوگ بھی شاید کسی کے ذہن میں یہ توہم ہو کہ انبیاء، اچھا انبیاء، جب انبیاء کہا جائے تو 1,23,999 انبیاء. ویسے تو 1,24,000 انبیاء ہیں، -1 کرتے ہیں تو بن گئے 1,23,999 انبیاء. لفظ انبیاء آئے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے 1,30,999 انبیاء. اب ایک ممکن ہے کسی بچے اور جوان کے ذہن میں ایک کوشچن ہو، انبیاء کا مقام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا مقام بہت ہی واضح چیز ہے. یہ کوئی مشتبہ چیز نہیں ہے. اگرچہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اس اگرچہ کو بیان کروں گا کہ قرآن کی آیت ہے. اپنے بچوں اور جوان، میرا بچہ اور جوان دیکھیں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلانے کا میں کام ہی پاز کر رہا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. 3 جملے ہیں اس کے، 3 جملے. پہلا جملہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مینیپولیٹ مت کرو. التباس، مخلوط کر دینا، خلط کر دینا. انسان تشخیص نہ دے سکے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. قرآن سختی سے منع کر رہا ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل. اچھا، شاید ممکن آپ کہیں بھائی یہ آیت آئی کسی منافقین کے لیے، کفار کے لیے، کفار مکہ کے لیے، مدینہ کے باہر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے جن کی توریت اور انجیل میں اب رسول کی یقینی طور پر ان کے لیے بھی ہے یہ آیت کہ جن میں رسول کی نبوت کو جنہوں نے چھپایا. نہیں، یہ آیت مطلق ہے. اس آیت میں کوئی کنڈیشن نہیں آئی ہے. معذرت کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ آیت ممکن ہے میری مذمت میں بھی ہو. ہاں، میرا بچہ اور جوان گھبرائے نہیں، یہ ابا کبا لباس منسوب بے آئمہ ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھنے والا کوئی معصوم نہیں ہے. میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، یہ ممبر منسوب ہے سلونی سے، لیکن جب تک غیبت ہے نا، جب تک غیبت کا زمانہ ہے، یہاں پر آنے والا غیر معصوم آ کر بیٹھے گا. ہم پر واجب ہے، میرا بچہ اور جوان، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، صرف اپنی بات کر رہا ہوں. ہم پر واجب ہے کہ کمال حق کے ساتھ، کمال انصاف کے ساتھ کوشش کریں جو حق ہے وہ بیان کریں. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو گئی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس ہم مجلس امام حسین میں آ گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. نہیں. ہاں، لیکن اصل مجلس کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ جو مجلس ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے کی مجلس کیا ہے؟ اصل مجلس گریا، امام حسین علیہ السلام پر گریا، یہ ہے مجلس. اگر آپ کو کوئی اہل سخن نہ ملے، اگر کوئی مقرر نہ ملے، گھبرائیں نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے جن لوگوں کے درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں اہل زبان ہیں اور ان کے بچے ماشاءاللہ خوب مدح خان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوا کرتے ہیں. تو مجلس کے لیے نہ عوام کی ضرورت ہے نہ مقرر کی ضرورت ہے. مجلس حسین کے لیے ذکر حسین کی ضرورت ہے، ذکر حسین کی ضرورت ہے. فضائل بیان ہو گئے، منقبت بیان ہو گئی. اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو قبول ان فاطمہ سلام اللہ علیہا.
بیوی کی بارگاہ میں قبول ہے یہ. اب یہیں سے میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لا تلبسوا الحق بالباطل. انشاءاللہ العزیز خدا واقعا ہماری ذمہ داری ہے اور بہت سخت ذمہ داری ہے. میں بتا دوں, میں اب تھوڑی سی بےحسی بھی ہو جاتی ہے مجلس سے پڑھ کر, معذرت کے ساتھ تھوڑی بےحسی بھی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا پہلے دن آئے تھے تو ہم گھبرا رہے تھے کہ بھائی بالخصوص اگر ہم بولنے کے اعتبار سے نہ دیکھیں تو کم از کم یہ خوف تھا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو گمراہی والی بات ہو جائے. تو خدا نہ خواستہ یہ اس انسان کی ختم نہ ہو جائے کہ انسان ہر حال میں متوجہ رہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کوئی التباس ہو جائے حق اور باطل کے درمیان, مینیپولیشن ہو جائے حق اور باطل کے درمیان. تو یہ تو ہماری ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. بالخصوص اپنے بچوں اور جوانوں کو جب مجلس میں لے کر آئیں, ذمہ داری ہے. یہاں ایسا نہیں ہے, یہ کالج یونیورسٹی جو ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام عام یونیورسٹیوں سے تو بڑھ کر ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ. عام یونیورسٹی میں آپ گئے, جو پڑھایا وہ لکھ لیا, وہ امتحان دیا, پاس ہو گئے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ایک ایک لفظ چیک کرنا ہے معذرت کے ساتھ. بالخصوص جو آپ کے اعتقادات ہمارے اعتقادات سے اگر کوئی بات کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے, تضاد ہو رہی ہے, ٹکرا رہی ہے, یا بولنے والا ضروری نہیں بول رہا ہے, یا بولنے والا کوئی معصوم نہیں بول رہا ہے, خطا ہو سکتی ہے معذرت کے ساتھ, غلطی ہو سکتی ہے معذرت کے ساتھ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, گناہ بھی ہو سکتا ہے. میں جملہ کہتا ہوں, لیکن جو معصوم ہوتا ہے نا, معصوم وہ وحی الہی سے متصل ہوتا ہے. جو معصوم ہوتا ہے وہ وحی الہی سے متصل ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں حوض علمیہ نجف گئے, حوض علمیہ قم گئے, حوض علمیہ جہاں بھی حوض علمیہ ہے جہاں پر تعلیمات اہل بیت کے 18 پڑھائی جا رہی ہے, حوض علمیہ کے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال 1000 سال بھی اگر ہم پڑھیں گے نا, معصوم نہیں بنیں گے. یہاں بیٹھنے والا قال امام صادق علیہ السلام کہہ سکتا ہے, لیکن امام صادق علیہ السلام نہیں بن سکتا ہے سلام اللہ علیہ. یہ فرق کریں, یہ سمجھیں. یہ جو قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, جہاں ایام اعزاز شروع ہوئے, اب میں چند مثالیں دے دوں آپ کو, معذرت کے ساتھ بری لگے تو معافی چاہتا ہوں میں, کہ حق اور باطل کس طرح مینیپولیٹ ہوتا ہے. ایام اعزاز شروع ہوا, فوراً میں میسج آیا, کیا فائدہ اس مجلس کا جب ہم وہاں سے اٹھے تو کچھ لے کر نہ اٹھے. یہ بتائیے اچھا جملہ ہے برا جملہ ہے مکس جملہ ہے یہ. لا تلبسوا الحق بالباطل, اب میں جو بھی اپنا مقصد پورا کروا لوں. مجلس ایسی ہونی چاہیے جو کوئی جہاں سے کچھ ملے. اچھا کیا ملے؟ اگر دعائے فاطمہ ملتی ہے آنسوؤں کے ذریعے سے تو مقبول تو مجلس ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم ہے اور کیا بڑھتا ہے یہاں پر نیاز کے علاوہ. یہ فلسفہ یہ ہے, کتنا خوبصورت جملہ ہے, کتنا اٹریکٹیو جملہ ہے, مگر اب کوئی رونے والی قوم ہے. اچھا شاید میرے بچوں جوانوں کو بھی شاید سمجھ میں نہ آیا ہو کہ میں کیا آیا رونے کی تعریف کر رہا ہوں, مذمت کر رہا ہوں, یا نعوذ باللہ من ذالک خدا اس وہ دن نہ دکھائے کہ میں کبھی دل یا امام حسین علیہ السلام کی مذمت کروں, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن شاید میرا بچہ اور جوان شاید میرے انداز کو نہیں معلوم, سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے, لیکن یہ اس قسم کی جملات ہم سنتے ہیں مگر ہم رونے والی قوم ہیں. امام صادق علیہ السلام کو پڑھائیں, نعوذ باللہ من ذالک. مجلس سے اٹھے کچھ لے کر اٹھے. یقینی طور پر آپ کی خدمت بیان کیا مجلس, ویسے تو مجلس ائمہ اطہار کے دور میں مجلس کیا تھی, جو روایات بیان کرتی کیا تھی ائمہ اطہار کے زمانے میں مجلس. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, امام کے کچھ اصحاب بیٹھے, کہا فلانی ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے جد کی مصیبت میں کچھ مرثیے پڑھے. کہا مرثیے پڑھے مولا ابن رسول اللہ جو لکھو فدا. کہا اچھا مرثیہ پڑھ دو. وہاں پہ مرثیہ خان شاعر شعر پڑھ رہا ہے, یہاں پر امام کے اصحاب اور اہل خانہ کی ریا کر رہے ہیں. یہ ہو گئی مجلس ختم. اچھا اس کا مطلب یہ کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. مجلس کا یہ ایک جو فائدہ ہے
آج کی جو مجلس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت بیان کر دوں، چھٹے امام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا ہے فرمان؟ رحم اللہ من احیا امرنا. یہ جو قرآن کی آیات ہیں، روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، دین اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، ولایت علی اور آل علی ہے، دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات ہے. یہ پورا کا پورا پیکج جو ہے دین کا، یہ پورا کا پورا پیکج دین کا، یہ کیا ہے؟ رحم اللہ من احیا امرنا. میرا چھٹا امام فضیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فضیل رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو زندہ کرو. یہ قرآن کی آیت امر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، روایات اہل بیت اطہار امر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام امر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، مسائل اہل بیت اطہار علیہ السلام امر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. یہ کل دین، ہاں یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، جب تک وہ دین میں قال الامام ثابت ہو، قال الامام ثابت ہو. اب مجھے سننے نہیں آئے معذرت کے ساتھ، اب مجھ سے زیادہ شاید پڑھے لکھے ہیں، کالج یونیورسٹی اور نہیں معلوم کون کون سی ڈگری لی ہوئی ہے، اب مجھے سننے نہیں آئے. یاد رکھیے گا، آپ سے وجہ امام صادق علیہ السلام کو سننے آئے ہیں، آپ دین کو سننے آئے ہیں. اچھا ظاہر ہے امام صادق علیہ السلام کا ہم نام لیتے ہیں کیونکہ مذہب جعفریہ سے منسوب ہے، کیونکہ اکثر روایات جو دین سے متعلق آئی ہیں وہ چونکہ چھٹے امام کا وہ دور تھا کہ جہاں پر چھٹے امام کو وہ موقع دستیاب ہوا کہ چھٹے امام کو موقع دستیاب ہوا کہ جہاں پر دین آل محمد علیہ السلام کو بیان کرنے کا موقع ملا، لہذا مذہب جعفری چھٹے امام سے منسوب ہمارا دین ہے، ورنہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دین امیر المومنین سلام اللہ علیہ، دین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، دین ائمہ اطہار علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ جو میں بار بار چھٹے امام کا نام دے رہا ہوں اس وجہ سے نام بیان کر رہا ہوں، بس توجہ کیجیے گا کہ دین کیا ہے. دین میری عقل نہیں ہے، دین میری لاجک، میری منطق نہیں چلے گی. منطق آپ کے پاس بھی ہے، لاجک آپ کے پاس بھی ہے، عقل آپ کے پاس بھی ہے، شعور آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے عقل و شعور. آپ میری لاجک سننے نہیں آئے ہیں، آپ میری منطق سننے نہیں آئے ہیں کہ دین کو مینیپولیٹ کروں میں. کیا فائدہ اس رونے کا؟ مگر ہم رونے والی قوم ہیں. ایام آزاد ہے، فوراً یہ میسیجز چلنے شروع ہوتے ہیں. جب جائیں مجلس کے آداب، کیا ہے مجلس کے آداب؟ جب ہم مجلس سے اٹھے تو کچھ لے کر اٹھیں. دیکھیں مجلس سے لے کر اٹھے، اب یہ ایک عمومی جملہ ہے، دیکھیں ہر اچھی چیز، اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، شب قدر کے اعمال، شب قدر کے اعمال، اب میں ایک بات سمجھانے کے لیے تھوڑی سی جم لگا رہا ہوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. شب قدر کے اعمال، شب قدر وہ قرآن نازل ہونے کی رات ہے. اچھا اب کسی مولانا سے پوچھے مولانا شب قدر کے اعمال کیا ہے، تو میں نے مفاد الجنان سے 4 5 10 12 جو تھے وہ بیان کر دیے. اب ایک اور صاحب انہوں نے شب قدر کے اعمال بیان کرنا شروع کی. کیا ہے شب قدر کے اعمال؟ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، آپ سورہ توبہ کی تلاوت کریں، آپ سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں، آپ فلاں سورہ کی تلاوت کریں، آپ صحیح پر سجادے کے فلاں 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 دعاؤں کو پڑھیں، آپ صحیح مفاد الجنان کی فلاں 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 دعاؤں کو پڑھیں. کوئی بری بات نہیں انہوں نے، بری بات کہی انہوں نے نہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن یہ ہمارے شب قدر ہے، یہ ہمارے شب قدر نہیں ہے، لیکن ہے تو اچھی بات. صحیح انسان پورا قرآن پڑھے، ساری دعائیں پڑھے، لیکن یہ ہے مینیپولیشن. یہ شب قدر کے عمل نہیں ہے. ہاں شب قدر میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ 1000 راتوں سے افضل ہے. روایتوں کو جملہ ہے سبحان اللہ. شب قدر یہ روایت ہے ہمارے پاس، یہ روایت ہے ہمارے پاس. لہذا کیا دیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین میں مستحبات تو بہت سارے ہیں، اب ان میں سے ان چیزوں کا انتخاب کروں کہ جو ملٹیپلائی ہو 1000 سے تو بہت زیادہ ہو جائے. شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے، اس میں جو بھی انسان ایک عبادت کو انجام دے گا 1000 راتوں سے افضل بن جائے گا. وہ ابھی کس چیز کا انتخاب کروں؟ اس افضل ترین کام کا انتخاب کروں جو ان تمام مستحبات میں بکھرے ہوئے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب یہاں پر بھی مجلس ایسی ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جو بھی احیا امرنا، ہمارے امر، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ، یہ ہمارا امر ثابت ہو پہلے. ہمارا امر رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارا امر جو بھی زندہ کرے گا خدا کی رحمت نازل ہو پر. رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا امام صادق علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کو. ایک درود پڑھتے محمد علیہ
صادق علیہ السلام کی اس شخص کے لیے جو بھی ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے. یہاں پر مجلس ایام فاطمیہ کے لیے آپ بھی آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, منتظرین بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو امر اہل بیت اطہار الاسلام کو زندہ کرنے والے. یاد رکھیے گا ہم اور آپ سب مشمول دعائیں امام صادق علیہ السلام, ہم سب مشمول شامل دعائیں امام صادق علیہ السلام. رحم اللہ من امر احیانا کی مصداق ہم جو ایام فاطمہ میں ابھی یہ جو مجلس میں ابھی یہ ایک مثال ہے. دنیا میں جہاں مجلس ہو رہی ہے, جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, وہ رحم اللہ من احیا امرنا کا مصداق ہے. لیکن اب میں یہ جملہ کہوں, توجہ کیجیے, اپنے بچوں جوانوں کے لیے شاید 2 دفعہ بیان کیا, اپنی بات کو واضح نہیں کیا, اپنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ایسی مجلس میں آؤ کہ کچھ لے کر اٹھیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اٹریکٹیو نعرہ ہے یہ. لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے. ہر خوبصورت سلوگن ضروری نہیں کہ حق ہو. وہ بہت اچھی بات ہے, ہم ایسی مجلس میں جائیں جہاں سے کچھ لے کر اٹھیں. لیکن آپ یہ کس غرض سے کہنا چاہ رہے ہیں, توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. یہ نعرہ بہت خوبصورت نعرہ ہے کہ ہم اس مجلس میں جائیں, جس مجلس سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں. آپ کی غرض کیا ہے اے فلانی, یہ جو کہہ رہے ہو کہ اس مجلس میں جاؤ جہاں سے کچھ لے کر اٹھیں, آیت گریے کے مخالف, ماتم کی مخالفت میں, گریے کی مخالفت میں, عزاداری کی مخالفت میں, تو یاد رکھیے گا یہ حرف رحمان نہیں ہے بلکہ حرف اور کلام شیطان ہے. یہ کلام شیطان ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ایسی مجلس میں جانا چاہیے جہاں سے ہم کچھ لے کر اٹھے, اور غلط یہ ہے کہ یہ رونے کا کیا فائدہ, یہ ماتم کا کیا فائدہ, یہ عزاداری کا کیا فائدہ, نعوذ باللہ من ذالک, خدا کی لعنت ہو ایسے انسان پر. معذرت چاہتا ہوں میں. صحیح ہے, وہ انسان اگر کسی نے کہا تو اس کی غرض یہ نہیں ہوگی, انشاءاللہ اس کا مقصد کچھ اور ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ کلام اہل بیت کے اطہار الاسلام نہیں ہے. جائیے کلام اہل بیت کے اطہار الاسلام کو پڑھیے, ائمہ اطہار الاسلام کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں. دیکھیں کثرت کے ساتھ روایات ہیں, جب ایام اعزار شروع ہوتے تو روایت پڑھی جاتی ہے. امام کہتے ہیں, کیا امام کہتے ہیں, امام کہتے ہیں جو شخص ہمارے چھت پر گریا کرتا ہے, اگر اس کی آنکھوں میں اگر مکھی کے پر کے برابر, اس سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں, مکھی کے پر کے برابر, ضعیف و سند نہیں ہے. نہ لے کر آ جائے میرے سامنے کوئی کہ مولانا نہیں معلوم اس کی سند صحیح ہے. صحیح و سند تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں. اگر کسی کو نہ روایت سمجھ میں آئے, نہ خبر واحد سمجھ میں آئے, نہ تواتر سمجھ میں آئے, تو جا کے کم از کم قرآن کی تلاوت پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں. آج ہمارا بچہ آ کر سوال کرتا ہے, توجہ کیجیے گا, ہمارا بچہ آ کر سوال کرتا ہے. میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتا ہوں, بڑی مشہور و معروف آیت. اب تو یہ آیت اتنی زیادہ ممبر سے پڑھی جاتی ہے کہ بعض اوقات میں جب اس کو سرنامہ کلام بھی قرار دیتا ہوں تو ایک خجالت سی محسوس ہوتی ہے مجھے, کہ سننے والا یہ سنے سمجھے گا کہ مولانا کو بس یہی 2-4 آیتیں یاد ہے. اتنی مشہور و معروف آیت, کون سی آیت, آیت مودت, آیت تھی بھی انہی میں سے, آیت مودت. اپنے بچوں کے لیے اس کا خوب ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے پڑھ دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب وہ سلوگن یاد رکھیے گا. رونے والی قوم ہے, رونے والی قوم بزدل ہوا کرتی ہے. جن کی قدرت و طاقت میں کچھ نہ ہو وہ رویا کرتے ہیں. اور بھی اس سے ملتے جلتے واٹس ایپ میسیجز آپ تک پہنچ چکے ہوں گے. یہ ساری باتیں صحیح, ساری باتیں. اب یہ خوبصورت نعرے, یہ قرآن کی ایک آیت جو آیت مودت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں, سرسری ترجمہ کر دوں. کہہ دو رسول, قل لا اسألکم, کہہ دو ان مسلمانوں سے کہ مجھے کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى. کتنی آیت پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں ممبر میں, جب کوئی مجلس ہو, کوئی اشرا ہو, کوئی بھی گفتگو, یہ آیت ضرور کہیں نہ کہیں کسی بھی مناسبت سے یہ آیت الحمدللہ آتی ہے. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, معاف کر دیجیے گا مجھے سننے والے, معذرت کے ساتھ. شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت, یا ان آیتوں میں سے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آیت, ان میں سے ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ اس کے باوجود یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس آیت کو ابھی تک انہیں آیت سمجھ نہیں سکے. اچھا, ایک صاحب نے میری تعریف کر دی بے شک کہہ کر, یقین تو وہ میری بات تک پہنچ چکے ہوں گے, لیکن بہت سارے جوان
دل میں مجھے گلا اور شکوہ رکھتے ہیں کہ مولانا آپ ناانصافی کر رہے ہیں. اتنی مشہور و معروف آیت, اسی آئے مودت ہی کی تو محبت میں ہم یہاں آئے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ جو ہم آئے نا, کوئی آپ سے پوچھے نا, دیکھیے ہمارے پاس ایک ہی بات کی دلیل ہونی چاہیے, قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے. کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, امام بارگاہ میں جا رہا ہوں, مجلس میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیں تو کون سی آیت پیش کریں گے؟ قل لا اسألکم علیہ شیء. بھائی اب اجر رسالت کیسی اجر رسالت ہو گئی ہے؟ کیونکہ بی بی سے محبت کرتے ہیں, ان کی مظلومیت پہ رونے جاتے ہیں. ہو گئی نا آیت کی تدبیر, آیت کی امپلیمنٹیشن ہو گئی. اور اس کے باوجود ایک جملہ کا میں نے کہ معذرت کے ساتھ آج بھی اس آیت کو شاید ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کی دلیل بھی سن لیجیے. دلیل کیا ہے؟ اس آیت کو ہم نے, جو حق ہے اس آیت کو ہم نے سمجھ سکے. دلیل کیا ہے؟ دلیل جب ماہ ایام اعزاز شروع ہوتے ہیں نا, بہت سارے سوالات آتے ہیں. اچھا بیچارے جوان بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے مولانا سے سوال کر لیا تو مولانا کے وہابی کا فتویٰ نہ لگا دیں. اب یہ افراد و تفریق مشکلات ہیں معاشرے کی. اگر ہم نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا ہم گریا کیوں کرتے, ماتم کیوں کرتے, تو مولانا نے کیا وہابی ہوگا؟ تو بیچارہ وہ جوان اپنے دل میں سوال آئے, چاہے سوال کرے, سیکھنے کے لیے سوال کرے. میرا بچہ اور جوان یاد رکھے, سیکھنے کے لیے سوال کرے, سکھانے کے لیے اور امتحان کے لیے سوال نہ کریں. ہاں یقینی طور پر طالب علم, کوئی شک نہیں ہے طالب علم میں, کوئی شک نہیں طالب علم, بالکل پڑھائیے. آئیے مجھے بتائیے میری غلطی, میری اشتباہ, میری خطا کو پڑھائیے, بالکل آمادہ اور تیار ہوں. اس لیے کہ میں سلونی تو کیا, سلونی کا سین بھی نہیں ہوں میں, سلونی کا سین بھی نہیں ہوں میں, کیا مرجع اور مجتہد بھی سلونی کا سین تک نہیں پہنچا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا. امام اور مجتہدین کے درمیان فرق کرنا سیکھیے. یہ غیبت کا زمانہ ہے, غیبت کا زمانہ ہے, مشکلات کا دور ہے. امام پردے غیبت میں ہے, لیکن یاد رکھیے گا, ایک بات اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, امام پردے غیبت میں ہے نا, یہ مت خیال کیجیے گا یقینی طور پر غیبت کے زمانے میں ہے, یہ تقلید کا مسئلہ ہے, یہ روایت احادیث کی طرف رجوع کرنا کہ جس کو آئمہ نے بیان کیا, لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ امام پردے غیبت میں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مت خیال کیجیے گا. روایت کا جملہ ہے, توجہ کیجیے گا میرے بچوں جوان, روایت کا جملہ ہے, امام اپنے حالت ظاہر میں اور حالت غیبت میں, جس طرح حالت ظہور میں لوگ ان کی ولایت سے مستفید ہوتے ہیں, حالت غیبت میں بھی اسی طرح, جس طرح بادلوں کے پیچھے سے سورج اپنی روشنی کو پہنچاتا ہے, اپنے فائدے کو پہنچاتا ہے, امام غائب بھی اپنی ولایت کو پہنچاتا ہے. تو کچھ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب یہ نہ کہ بھائی امام آئیں گے مجھے آ کر امام بتا دیں گے, مجھے کسی عالم, کسی مجتہد, کسی فقیہ سے, کسی سے میں نہیں پوچھوں گا, امام آ کر بتائیں گے. اگر کسی اور امام زمانہ کو واٹس ایپ تو مجھے بھی دے دیجیے گا, میں بھی امام سے سوال کچھ پوچھ لوں گا. نہیں, کچھ محنت کرنی پڑے گی, کچھ کوشش کرنی پڑے گی, دین سیکھنا پڑے گا, دین سیکھنا پڑے گا. ایک قدم آگے بڑھو, باقی امام جو وہ ہاتھ پکڑنے والے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن بس توجہ کیجیے گا کہ یہ غیبت کا زمانہ ہے, یہ غیبت کا زمانہ ہے. اب آگے خدمت میں بیان کر رہا تھا میں, درود پڑھتے محمد والے محمد. فی الحال تو یہ جو مجھے بھی جو بات یاد آئی, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, توجہ کیجیے گا. آئے مودت, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صحیح. اچھا اب سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں, ایک بچے کو کھڑا کر کے, جس جوان کو سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ یہ خالی بیٹھ کر گریہ کرنے کا کیا فائدہ. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, جیسے جس طرح دیکھیں یہ ہے قرآن کی آیت, لا تلبسوا, میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں انشاءاللہ. قرآن کی آیت کیا ہے, لا تلبسوا الحق بالباطل, حق اور باطل کو مینیپولیٹ مت کرو, ولا تکتموا الحق, حق کو مت چھپاؤ, وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, تم جانتے ہو, اس کے باوجود حق کو مت چھپاؤ. اب میں آ کر کہوں بھائی ایک شخص کی اگر کوئی چیز گم ہو جائے,
بچے، 2 لڑکے ہیں، 2 بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، ایک بچہ اس کی کوئی چیز چرا کر چلا گیا، اب وہ بیٹھ کر گریا کرے، آپ گئے اس کو سمجھانے، بھائی دیکھو گریا کرنا تو کمزور کی علامت ہے، بھائی تمہاری اگر کوئی چیز چرا کے اگر لے گیا تو کھڑے ہو جا کے چیز لے کر آؤ، گریا تو کمزور کی علامت ہے نا، عورتوں کی خصوصیت ہے۔ اب اس قسم کے غلط نہ آئے یہاں پر لے کر آ جائے، بھائی رونے کا کیا فائدہ، مگر ہم کوئی رونے والی قوم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا تھا آئے مودت، میں نے آپ کی خدمت میں ایک مدعا پیش کیا، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ مدعا کیا پیش کیا کہ آئے مودت کو ہم سمجھ نہیں سکے، دلیل کیا ہے؟ ہمارا بچہ اور جوان سوال کرتا ہے مولانا ہم گریا کیوں کرتے ہیں؟ اچھا حق ہے اس کو سوال کرے، کیوں ابھی بچہ ہے، وہ جوان ہے، ہم گریا کیوں کرتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم ایام اذان میں سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں، ہم عاشور کے دن بھوک اور پیاس کو کیوں برداشت کرتے ہیں، ہم عاشور کے دن برہنہ پاک کیوں ہوتے ہیں، ہم عاشور کے دن غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سارے وہ عزاداری کے طور طریقے ہیں، یہ سارے کس چیز کے ہیں؟ عزاداری۔ عزا کس کو کہتے ہیں؟ حزن اور غم، اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں سوال کیا، توجہ کیجیے گا، آج ہمارا بچہ سوال کرتا ہے کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، گریا کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ سوال جو ہے نا، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم گریا کیوں کرتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں، ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں، ہم ایام عذاب میں بھوک اور پیاس کیوں برداشت کرتے ہیں، ہم کیوں وہ جو ہمارے بزرگ اب تو کہا کرتے تھے، اب تو ہم سے ممبر سے یہ باتیں کہا کرتے کہ جب پہلی محرم آتی تھی تو ہمارے چولہے بجھ جایا کرتے تھے، ہم چولہے نہیں جلایا کرتے تھے، یہ سب ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ اب تو ہم فقط یہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں ایسے مولائی ہوا کرتے تھے، اب تو فقط ان مولائی کے ہم فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب ان مولائی کی جب فضائل بیان کر رہے ہیں وہ برداشت نہیں ہو رہے تو امیر المومنین کے فضائل کہاں سے برداشت ہوں گے؟ خوب توجہ کیجیے گا، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ قل لا اسألکم اجر رسالت۔ اچھا اجر کس کو کہتے ہیں؟ اجرت کو، اجرت کو اجر کہتے ہیں۔ اجرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی سروس دی، آپ نے کوئی بھی کام کیا، کسی کا کوئی کام کیا، کوئی خدمت کی، کوئی سروس دی، اس کے اگینسٹ آپ نے سروس چارج کیا، کوئی بھی آپ نے پیسے مانگے، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار رسالت کو انجام دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ کار رسالت کو انجام دیا، سب سے عظیم ترین خدمت انجام دی، ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے سروس انجام دیے۔ اس سے بڑی کوئی سروس ہو سکتی ہے؟ آپ نے کسی کا کوئی کام کر دیا، بڑے بڑے کام کیا، آپ نے گھر بنا دیا، فلاں کام کر دیا، یہ کام کر دیا، لیکن کسی نے رسول کے برابر کوئی کام کیا ہے؟ اتنی بڑی خدمت، اتنی بڑی خدمت، خدمت کیا ہے؟ ہدایت کی خدمت۔ اب اس کی اجرت کیا خدا قرار دے رہا ہے؟ خدا اس کی اجرت کو کیا قرار دے رہا ہے؟ آل محمد کی مودت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجر رسالت ہے۔ مودت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں نا۔ اچھا اب آتے ہیں فلاں حجت الاسلام، مودت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ چل میں محبت پڑھاؤں آپ کو، کوئی ہے ایسی یونیورسٹی، کوئی کالج ہے جہاں محبت پڑھائی جاتی ہو؟ کہیں ایسا آپ نے سنا کہ فلاں عورت کی یہاں ولادت ہونے والی ہے، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب اس کے دل میں محبت ہوگی تو بچے کی پرورش ہوگی، لہذا اس ماں کو فلاں کالج یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن دلایا جائے تاکہ اس کو پڑھایا جائے کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی کوئی کالج تو بتا دیں، میں بھی جا کے وہاں سے اہل بیت کی محبت لے کر آ جاؤں، کہیں بڑھتی ہوتی تو لے کر آتے۔ ایسی کوئی کالج نہیں۔ محبت ایک فطری چیز ہے، محبت ایک فطری چیز ہے۔ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، یہ سب محبت ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیے محبت میں کیا ہوتا ہے؟ اب بچے کی مثال دوں میں، محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں تڑپ گیا۔ اچھا یہ شاید معذرت کی، ہم تو مرد ہیں نا، جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ باتیں، یہ ماؤں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ بچہ بیمار ہے، تڑپ گئی۔ مثال کیا دی جاتی ہے دنیا میں؟ دنیا میں کیا مثال دی جاتی ہے؟ کسی حزن اور غم کی
اگر پیک کی مثال دینی ہو، اعلیٰ ترین غم اور حزن کی مثال دینی ہو دنیاوی اعتبار سے، شریری، تو کون سی مثال دی جاتی ہے؟ بوڑھی ماں کا جوان بیٹا، یہ مثال دی جاتی ہے نا. اور روایتوں میں بیان کیا کہ سید الشہداء امام حسین پر کس طرح گریا کر، جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریا کرتی، اس طرح ہمارے جد پر گریا کر، یہ مثال دی جاتی ہے نا. اچھا کہ ماں اور بیٹے کا کیا رشتہ ہے؟ ماں بیٹا کیا ہے؟ محبت ہے نا، محبت ہے. اب کسی نے ماں کو پڑھایا ہے محبت کہ دیکھو تمہارا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب تم کو محبت کرنا ہے؟ نہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر بچے کو اگر آنچ آ جائے، ماں تڑپ جائے. اگر وہ بچہ اگر مثال کے گہوارے میں ہے، ابھی بول بھی نہیں سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا، اب اس کی تمام آہٹوں پر، ان کی سانسوں پر، اس کے رونے پر، اس کے افکار، اس کے خیالات پر بچے کا جو خیالات اور بچے کی جو آہٹیں اور اس کی حرکتیں، ماں کی ساری توجہ کہاں ہے؟ اس بچے کے اوپر. کیا ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے جس بنا پر وہ تڑپ جاتی ہے. اب کسی نے بتایا نہیں، اگر خدا نہ خاصہ کسی ماں کا، معذرت کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں، کسی ماں کا 6 مہینے کا بچہ مر جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ کسی ماں کا 1 سال کا بچہ مر جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ کسی ماں کا 10 سال کا بچہ. خدا آپ کے بچوں کو، آپ کی اولادوں کی حفاظت کرے. آپ کے والدین اگر زندہ ہے تو ان کو طول عمر عطا کرے، اور یہ دنیا سے جا چکے تو خدا ان کے درجات کو بلند کرے. ایک درود پڑھ دے محمد والے یہ ساری محبتوں کی مثالیں ہیں یا نہیں؟ یہ ساری محبت ہے نا. محبت، ماں کی اولاد سے محبت، ماں کی اولاد سے محبت، ماں کی اولاد سے محبت. کیا ہے محبت؟ وہ توجہ کیجیے گا. محبت کس کا نام ہے؟ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. محبت کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. یہ جو میری حرکتیں ہیں نا، میری اعضاء و جوارح کی حرکت، کہ اگر بچہ گر پڑا تو میں دوڑ کر گیا، یہ محبت کا اظہار ہے. یہ محبت نہیں، یہ محبت کا کیا ہے؟ اظہار ہے. محبت تو قلب کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت کا نام محبت ہے. اب وہ محبت آپ کو دکھ رہی ہے میری کیسی ہے؟ میری اولاد کے بارے میں، میرے والدین کے بارے میں، میرے رشتے داروں کے بارے میں، یا اہل بیت کے 98% وہ محبت تو آپ کو نہیں دکھ رہی ہے. آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ میرے ایکشن دکھ رہا ہے، میرا اظہار دکھ رہا ہے. یہ اظہار محبت ہے، یہ ایکشن ہے محبت کا. تو محبت کا حقیقت وہ قلب کی، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اور بچے کی مثال آپ کو میں نے دے دی، بہت ہی سرسری میں نے مثال دے دی، زیادہ ویسے میری مثال دینے کی عادت نہیں ہے، لیکن یہ بچے کی محبت سمجھ میں آ گئی نا؟ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی جوان بیٹا مر جائے، کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے، تو آیا اگر وہ ماں گریا کرے تو لوگ سوال کریں گے کہ کیوں رو رہی ہو، یا وہ اگر گریا نہ کرے تو لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں رو رہی ہو؟ 2 منٹ دیتا ہوں آپ کو، جلدی کہہ گیا، سوچ لیجیے. اپنے بچوں جوانوں کے لیے 2 منٹ دے رہا ہوں. 2 ماں ہیں، 2 ماں کے جوان بیٹے، 2 ماں کے جوان بیٹے، دونوں ماں کو شدید عقیدت اور محبت اپنی اولاد سے، اور ہونی بھی چاہیے. مودت اور محبت اور انسانیت اور فطرت کا تقاضا ہے. ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر بیٹھ کر گریا کر رہی ہے، ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر بیٹھ کر کھیل رہی ہے. اب مجھے بتائیے، صاحب عقل اور شعور اور فہم اگر اس حجرے میں آئے اور اسے پوری داستان سنائی جائے کہ اس ماں کا جوان بیٹا مر گیا، وہ گریا کر رہی ہے، اس ماں کا جوان بیٹا مر گیا، وہ واٹس ایپ پہ کھیل رہی ہے یا رو نہیں رہی ہے. اب مجھے بتائیے، صاحب عقل و شعور آ کر کس سے سوال کرے گا؟ جو گریا کری اسے کہے گا کہ کیوں رو رہی ہو، یا اس سے سوال کرے گا کہ تم کیوں نہیں رو رہی؟ کیا دل میں، کیا تمہارے سینے میں قلب نہیں؟ کیا تمہاری فطرت مردہ ہو چکی ہے؟ کیا تمہیں مودت اور محبت نہیں؟ کیا تمہیں اپنی بچے سے عشق اور محبت نہیں؟ اس سے سوال ہوگی. یہ آیا گریا کرنے والے سے سوال ہوگا؟ یہ جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جو گریا نہیں کر رہی، تو یاد رکھیے گا مسلمانوں، اپنے مسلمانوں سے مخاطب ہے، مسلمانوں یاد رکھیے گا، جو نواز رسول پر گریا کرے ان سے سوال نہیں ہوتا، جو گریا نہ کرے ان سے سوال ہے. مگر کیا تمہارے رسول کا نوازا نہیں؟ کیا جس کا تم دم بھرتے ہو، جس کی نبوت کے مدعی ہو، جس کے بال پر قربان ہو رہے ہو، مگر
शियों का है। अब मुझे बताइए, अगर ये कुरान की आयत तो देखिए आ गई ना, और देखिए अजीब है कुरान की आयत। एक जुमला मैं कह रहा हूं आपकी खिदमत में, अगर जो बुजुर्ग उलमा साहब इस आयत के शेर में सुनते रहते हैं, लेकिन फिर एक जुमला दे रहा हूं आपकी खिदमत में। देखिए ये कुरान की आयत को एक खुसूसियत हासिल है, आयत मुबद्दल को एक खुसूसियत हासिल है। अब इन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दे दिया है कि पढ़ते रहे। मुझे आप लोग के स्टाइल से भी ऐसा लगा कि शायद मैं आप लोगों को कुछ बोर कर रहा हूं, शायद मैं अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। देखिए आयत ऐसा नहीं कि 6666 आयत में ये भी एक आयत है, जिसमें बहुत सारी आयत है, इसमें ये भी एक आयत है। नहीं, इस आयत की खुसूसियत क्या है? क्या है इस आयत की खुसूसियत? देखिए दोबारा से आपकी खिदमत बयान करूं, आयत क्या है? अजरे रिसालत। रिसालत किसको कहते हैं? पैगाम इलाही। जो भी खुदा के पैगाम को रसूल लेकर आ रहे वो क्या है? आरे रिसालत है ना। अब मुझे बताइए 6666 आयतें, इनमें से फिलहाल इस आयत को निकाल दीजिए तो कितनी आयतें बनती? 6665 आयतें। सही। अब 6665 आयतें, ये सबका सब क्या है? अजर रिसालत है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सूरह अल-हम्द पढ़े, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़े, सूरह बकरा पढ़े, ये जो कुछ है ये अजर रिसालत है या नहीं है? तो 6665 आयतों को एक तरफ रखिए, इस 6665 आयतों की उजरत इस आयत को करार दिया जाता है। इन 6665 आयतें अजर रिसालत है ना, वो कार्य रिसालत है। हिदायत का काम होता है ना, कार्य रिसालत का मतलब क्या? हिदायत का काम। 6600 मगर कुरान में हिदायत के अलावा कुछ और है। तो अब ये गुफ्तगू है कि आया कुछ हिदायत के अलावा भी कुछ और है। हम कुछ इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई ये वाकया मिल जाए, वो वाकया मिल जाए। हम रोजमर्रा के अखबार को और न्यूज को कुरान से निकालने की कोशिश करते हैं। आया कुरान इसके लिए आया या नहीं आया? फिर कुरान कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं समझ सकते। ये हमारी पहुंच से बालातर है। इसीलिए आले मोहम्मद को क्या कहा गया? नहनु तर्जुमानु वहीयिल्लाह। भाई कुरान ना आपके घर पे ट्रांसलेशन भी होगा उसका, उर्दू में, इंग्लिश में, फारसी में, किसी और जबान में उसका ट्रांसलेशन भी होगा, है ना। तो एक कुरान के अल्फाज एक उसका ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? तर्जुमाना कहते हैं ना, तर्जुमा कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये तो हो गया सादा तर्जुमा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि का सादा तर्जुमा हो गया। लेकिन आले मोहम्मद क्या कहते हैं? नहनु तर्जुमान वहीयिल्लाह। खुदा की वही के हम मुतरज्जिम हैं, हमें हक है कि हम कुरान की तर्जुमा करें, कुरान की तफसीर करें, कुरान का माना बताएं। नहनु तर्जुमान वहीयिल्लाह, हमें हक है। अब कुरान की तफसीर और कुरान का जो एक सिलसिला है वो क्या है, किस हद तक हुज्जत है और क्या नहीं, ये एक बहस है, इज्तिहादी बहस जो मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। बस तवज्जो कीजिएगा, 6665 आयतें एक तरफ और ये आयत मुबद्दत एक तरफ। बस आयत मुबद्दत का तकाजा क्या है? तवज्जो कीजिएगा, आयत मुबद्दत का तकाजा। देखिए ये आयत आ गई, अगर ये आयत ना भी आई होती ना, अगर ये आयत ना भी आई होती तो भी फितरत का तकाजा क्या था? फितरत का तकाजा क्या था? आया फितरत का तकाजा ये था कि मैं सिर्फ अपने बच्चे पर क्रिया करूं और रसूल के बच्चे पर क्रिया ना करूं। भाई फितरत का तकाजा क्या है? फितरत का तकाजा ये कि अगर मैं अपने बच्चे पर क्रिया कर रहा हूं तो फिर रसूल के फर्जंद और रसूल के नवासे और रसूल की बेटी पर क्रिया करना, तो ये फितरत का तकाजा है। क्यों? इसलिए कि मैं अपने से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करता हूं और अपने बच्चे से ज्यादा रसूल के बच्चे से मोहब्बत करता हूं। ये सही है या नहीं है? फितरत का तकाजा है या नहीं है? आया तमाम मुसलमान इसको मानते हैं या नहीं मानते? भाई मैं अपने बच्चे पर क्रिया करूं तो फितरत का तकाजा, रसूल के नवासे पर क्रिया करूं, रसूल की बेटी पर क्रिया करूं, तो सवाल हो रहा है कि अच्छा ये शिया क्यों आज मातम कर रहे हैं, क्यों शिया क्रिया कर रहे हैं? और अफसोस का मकाम तो ये, कल तक वो कहते थे आज अपना कह रहा है, ये रोने का मकाम है। याद रखिएगा, ये हमारी तशय्युअ में अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खिताबत का एक मयार बढ़ चुका है, इल्म का और नॉलेज बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन याद रखिएगा हमारी हिदायत और हमारी तरबियत का ग्राफ नीचे आ चुका है। इसलिए कोई कल जवान ये सवाल ही किया करता था, कल कोई ये सवाल ही किया करता था
اس لیے کہ وہ عقیدت تھی، محبت تھی، واقعہ وہ رویا کرتا تھا. لیکن آج ہمارے بچوں جوانوں کے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہیں. اب توجہ کریں، توجہ کیجیے گا. زیارتوں میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ بس ابھی تو یہاں تک کیا ثابت کیا میں نے؟ یہاں تک ثابت کیا اگر میں اپنے بچے پر رو رہا ہوں تو حسین تو رسول کے نواسے پر بھی کریا کروں. اگر میں اپنے بیٹے پر رو رہا ہوں تو فاتح تو رسول کی لقب جگر پر بھی کریا کروں. صحیح نا؟ اب میں ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں. زیارت کی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، بہت ساری اور زیارتیں پڑھتے ہیں. مگر اس میں کیا ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ بے ابی انت و امی و ولدی و نفسی و مالی. ہم امام کے محضر میں کھڑے ہیں، امام کے سامنے کھڑے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں. اور میں جانتا ہوں ہر شیعہ صحیح ہے، ہم وہ شیعہ تو نہیں ہے کربلا والے جو کربلا میں 72 شہید ہوئے، وہ تو ہمارے ایمان کا درجہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم ایک حد تک امام حسین کے ساتھ، خدا کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو، لیکن امام حسین کے ساتھ ہم ضرور مخلص ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہر جگہ پر یہ جو ایک توحید کا بت بنایا ہوا ہے نا ہم نے، کس کا بت؟ یہ یاد رکھیے گا، حسین سے محبت عین توحید ہے. لیکن یہ تو بھی آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ہر بات کی دلیل دوں، لیکن فی الحال دلیل نہیں دوں گا. فی الحال دلیل نہیں دوں گا، انشاءاللہ ضرور بس ضرور. کل میری آخری گفتگو ہے نا، کل آخری گفتگو، لیکن اس جملے کی میں دلیل کر دوں گا آپ کو کہ حسین سے محبت عین توحید ہے. انشاءاللہ عزیز پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت اس کی دلیل پیش کروں گا. لیکن صرف ابھی اپنے بچے کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، حسین سے محبت عین توحید ہے. اور ایک اور جملہ دے دو اپنے بچوں جوانوں کے لیے، ایک اور جملہ دے رہا ہوں، یاد رکھیے، فارمولا دے رہا ہوں. اچھا یہ فارمولا اس وقت تک آپ کے لیے فارمولا کہ پہلے آپ کے نزدیک میری آتھینٹسٹی ہو، آپ کے نزدیک میری آتھینٹسٹی ہو. آپ لوگ تو مجھے نہیں جانتے. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یاد رکھیے گا، یہ ابا کبا آتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ ابا کبا آتھینٹسٹی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور بالکل آپ کو حق ہے، آپ میری بات کو قبول نہ کریں، بلکہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ چلے منتظمی تو شاید ادھر سے تحقیق کر کے مجھے بٹھا دیا، شاید اب ان کی تحقیق بھی اشتباہ ہی ہوگی، لیکن آپ لوگ تو مجھے نہیں جانتے. تو بہرحال اگر آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ مجھے نہیں پہچانتے. کیا ہے میں قابل بھروسہ بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ پوچھا یہ کہ میں عالم ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ یہ لباس تو علم نہیں لے کر آتا نا، ورنہ میں آپ کو بھی پہنا دیتا ہوں. میں بھی طالب علم ہوں لیکن آپ کو پہنا دیتا ہوں، آپ آ جائیے آپ پڑھ لیں. تو یہ ایسا نہیں کہ اس امامے سے کچھ علم اترتا ہو، نہیں، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. پڑھنے کے بعد یہ امامہ ہے، نہ کہ امامے کے اندر علم ہے. درود پڑھنے محمد والے فارمولا آپ کی زندگی میں فارمولا دے دوں گی. ایام ازا کا فارمولا، اور شاید بس ٹائم اوور ہو گیا. ایام ازا کا فارمولا، ایام فاطمیہ کا فارمولا. فارمولا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، جہاں بھی آل محمد کے ساتھ خدا کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ وہابیت ہے. مثال دوں، بڑی اٹریکٹیو مثال دینے میں ڈر لگ رہا ہے کیونکہ پھر مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. لیکن سن لیجیے، ایک وہابیت کی مثال سن لیجیے. ایک وہابیت کی مثال کیا ہے؟ مثال بھائی شب عاشور امام حسین نے مہلت مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ ہر بچہ جانتا ہے امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. اچھا کیا کیا تھا؟ ماشاءاللہ عبادت کی تھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آزاداری کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. میں نعوذ باللہ میں تعریف کریے، میں بالکل، لیکن وہ سبحان اللہ تو نہیں کر رہے نا، اللہ اکبر نہیں کر رہا. ہم سمجھتے عبادت فقط اللہ اکبر ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کس نے کہا یہ بات، لیکن میں توجہ کریں. چلے اور زیادہ چلیں، تاکہ یہ جو ایک سوال آیا ہے یہاں سے میں اور تھوڑا وہابی سوال بنا رہا ہوں. وہابی سوال یاد رکھیے کہ میرا سوال نہیں، وہابی سوال. امام حسین نے کس کے لیے مہلت لی؟ رکوع اور سجدے کے لیے مہلت لی. اب لے کر آئیے اب آپ لے کر آئیے جس نے بھی یہ بات کہی، ویسے وہ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. رکوع اور سجدے کے لیے مہلت لی، تسبیح اور تحلیل اور اللہ اکبر اور کس کے لیے مہلت لی؟ ان سب کے لیے مہلت لی.
امام حسین مہلت دے رہے کس کے لیے؟ رکوع اور سجدے کے لیے. ہم تو شب عاشور نہیں کرتے. کتنا خوبصورت نعرہ ہے. یاد رکھیے گا یہ شیطانی نعرہ ہے. یہ شیطانی نعرہ ہے. اس لیے کہ ہم نے کیا سمجھے؟ ہم کیا سمجھے؟ توجہ کیجیے گا. اچھا بات تو سمجھ آ گئی نا. امام حسین نے کس کے لیے مہلت مانگی؟ رکوع اور سجدے کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ماتم کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، نواز رسول پہ ماتم کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. تو ہم بھی رات بھر مسجد میں بیٹھ کے عبادت کریں، اعمال انجام دیں، قرآن پڑھیں، کل قرآن کی تلاوت کریں. وہاں پہ حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن تھے، ایک شب میں کل قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر. تو شب عاشور ہم بھی یہ کریں. یاد رکھیے گا میرے بچوں اور جوان، یہ ہے لا تلبسوا الحق بالباطل. یہ حق اور باطل کو ملتبس کر دینا. اب اس کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. دو جملے ہیں. زیارت عاشورہ تو الحمدللہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے نا. کل آپ کی خدمت میں نے آیت پڑھی تھی، کل شاید پڑھی تھی. کیا آیت پڑھی تھی؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی. کیا ہے؟ بہت ہی مشہور معروف ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ جن و انس کو خلق نہیں کیے مگر کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے خلق کیا. عبادت کے لیے خلق کیا. کل آپ کی خدمت بیان کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت رکوع اور سجدے کو نہیں کہتے ہیں. رکوع اور سجدہ ایک مثال ہے عبادت کی. رکوع اور سجدہ ایک مثال ہے. عبادت ہے، کل عبادت رکوع اور سجدہ نہیں ہے. عبادت کی ایک مثال رکوع اور سجدہ ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمیشہ نہیں ہے. ہمیشہ سجدہ اور رکوع عبادت نہیں ہے، کبھی حرام ہے. ہاں یہ بھی بتا دوں. کب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قضا ہونے والی ہے. اب نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور خضوع و خشوع بھی بڑی اچھی مشکل ہے. آخر وقت میں خضوع و خشوع کہاں؟ آخر وقت میں. لیکن نماز قضا ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. صحیح. اب نماز قضا ہو رہی ہے. ایک مسلمان ابھی کسی حوض میں گر گیا، اس کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، اور آپ ایک واحد ہے جو اس مسلمان کو بچا سکتے ہیں. لیکن بڑی اتحاد بین المسلمین والی مثال نہیں، مسلمان کی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ڈوب رہا ہو اور آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، کیا ہے فقہا کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ جا کے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں فقہا. حرام ہے نماز پڑھنا، حرام ہے. یہاں پر رکوع اور سجدہ کرنا حرام ہے. جاؤ اس ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ، چاہے تمہاری نماز قضا ہو جائے. ہاں جاؤ اس کو ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اور نماز قضا ہوگی تو نماز کے بعد وقت کے بعد اس کی قضا کرو، وہ واجب ہے. بس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون کا مطلب رکوع اور سجدہ تو ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے. وہ بھی ہمیشہ نہیں، آپ کو بتا دیا میں نے. ایک ایگزامپل ہے. رکوع اور سجدہ ایک ایگزامپل ہے. اب توجہ کیجیے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبودیت کے لیے خلق کیا. عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ عبودیت کا مطلب کہ جو بھی حکم خدا آیا یسر کرنا. اگر حکم خدا ہے نماز پڑھو، یسر کرنا عبودیت ہے. اگر حکم خدا ہے نماز توڑو تو نماز توڑنا، رکوع نہ کرنا عبادت ہے. ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں؟ عبودیت کے لیے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ عبودیت. عبودیت کا مطلب کہ قرب الہی، خدا سے عبادت کے ذریعے سے انسان نماز پڑھتا ہے. نماز کے ذریعے سے کہاں تک پہنچتا ہے؟ خدا کا قرب حاصل کرتے. ایک مانوی قربت پیدا ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے انسان، میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں، قربت اللہ ان حکم خدا کو بجا لاتا ہوں اور قرب الہی کو حاصل کر رہا ہوں. نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، یہ سب قرب الہی ہے نا. یہ قرب الہی ہے. بس ہم دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے، عبودیت کے لیے، قرب الہی کے لیے، خدا کے قرب کے لیے آئے نا. بس نماز قرب الہی کا سبب، روزہ قرب الہی کا سبب، حج قرب الہی کا سبب، خمس قرب الہی کا سبب، زکات قرب الہی کا سبب، یہ سب قرب الہی کا سبب ہے نا. لیکن یاد رکھیے گا، صرف ہم توجیہ مسائل نہ پڑھیں بلکہ ہم کل دین کو لینے کی کوشش کریں، کل دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ توجہ کیجیے گا. آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ توجہ کیجیے گا. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. اب میں زیارت عاشورہ کے جملات کو معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح چینج کروں گا کہ معنی میں اس کی تبدیلی نہیں ہوگی، معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی. اب میں الفاظ پڑھ رہا ہوں. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ.
یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمہ وإلی الحسن وإلیک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ، کس سے مخاطب ہوں میں؟ مولا حسین سے. اے ابا عبداللہ، میں خدا کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. انی اتقرب وما خلق الجن والانس الا لیعبدون اے لیقربون. یعنی خدا کا عبودیت، خدا کا قرب حاصل ہو رہا ہے. اب خدا کا قرب کبھی نماز کے ذریعے سے، کبھی روزے کے ذریعے سے، کبھی حج کے ذریعے سے، کبھی زکات کے ذریعے سے، کبھی زیارت عاشورہ پڑھ کر، کبھی دعائے قبیل پڑھ کر، کبھی کچھ پڑھ کر، کبھی کچھ. یہ سب قرب الہی کا سبب ہے. یہ سب قرب الہی کا سبب ہے. اب زیارت عاشورہ کو ذرا ملاحظہ کیجیے. اچھا، میں نے کہاں سے یہ بات شروع کی؟ آپ لوگ حتم میرے ساتھ نہیں ہوں گے. کوئی بتا سکتے ہیں کوئی اس کا سوال کروں؟ ہاں سر، ویری گڈ، بہت شکریہ آپ لوگ کا. ویسے میں تو مجھے تو یاد تھا. توجہ کیجیے گا، کہاں سے بات شروع کی تھی؟ شب عاشور سے. شب عاشور میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ آئے ہم عزاداری کریں، کرنا سب کچھ ہے. جس کو نماز پڑھی ہو نماز پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ نماز منہ پہ ماری جائے گی جو آل محمد کے راستے میں کھڑی کی جائے. جو گریے اور ماتم اور عزاداری کی رکاوٹ میں عبادت کا نام لینے والا ہے، وہ یاد رکھیے گا وہ حرف رحمان نہیں، وہ حرف شیطان ہے. یاد رکھیے گا. اب آئیے آپ کی خدمت اس کی دلیل دوں میں. زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ اس کی مثال ہے. یہ فقط ایک زیارت عاشورہ نہیں ہے کہ کل جوان پیدا ہو جائے اور ہو گئے ایسے جوان. پتہ نہیں مولانا یہ زیارت عاشورہ کی ضعیف السند ہے. جہاں ولایت کی بات ہے، جہاں محبت کی بات ہے، جہاں تبرع اور لعنت کی بات ہے، وہ سب ضعیف السند ہے. الحمدللہ یاد رکھیے گا میرے بچوں اور جوان، قرآن میں 49 ٹائمز لفظ لعنت آئی ہے. کتنی؟ 49 ٹائمز. روایتوں سے فرار کر سکتے ہیں، زیارتوں سے فرار کر سکتے ہیں، قرآن سے کہاں فرار کریں گے؟ اور آیت پڑھ دوں آج کی مناسبت سے. پہلی مجلس جو پڑھی تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی. یاد رکھیے گا یہ آیت دعائے صنم قریش کو زندہ کر رہی ہے. یہ آیت دعائے صنم قریش کو زندہ کر رہی ہے. جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی، خود خدا دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت کرتا ہے. کس پر؟ جس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول کو اذیت دی. اور رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاها فقد اذانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے خدا کو، اس نے رسول کو اذیت دی. جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور جو رسول خدا کو اذیت دینے والا ہے، خود خدا دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت کرتا ہے. اب کسی کو دعائے صنم قریش اترے یا سمجھ میں نہ آئے، زیارت عاشورہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں جس نے آل محمد کو ستایا، جس نے آل محمد پر ظلم کیا، خدا کی اور رسول کی لعنت ہو. یہ قرآن کی آیت پڑھی میں نے، کچھ اور نہیں پڑھا ہے. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. بہرحال آئیے زیارت عاشورہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ انی اتقرب الی اللہ، میں خدا کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. مقصد خلقت انسانی کیا ہے؟ تقرب الہی. وما خلق الجن والانس الا لیعبدون اے یقربون، یعنی خدا کا قرب، خدا کی عبودیت، خدا کی بندگی، یسر اور یہی ساری چیزیں یہ مقصد خلقت انسانی ہے. زیارت عاشورہ یا باب انی اتقرب، میں خدا کا قرب حاصل کر رہا ہوں. میں وما خلق الجن والانس الا لیعبدون پہ عمل کر رہا ہوں. اسی لیے آیا تھا نا دنیا میں وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، اس پہ عمل کرو زیارت عاشورہ میں کہہ کر. کیا سکھا رہے ہیں میرا چھٹا امام زیارت عاشورہ کے مطابق سکھا رہے ہیں یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پہ عمل کر رہا ہوں. انی اتقرب الی اللہ، میں خدا کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا یہ جو شب عاشور عزاداروں کو خدا سے جو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زیارت عاشور میں پڑھایا جا رہا ہے جہاں قرب خدا ہے وہاں قرب رسول ہے، وہاں قرب علی ہے، وہاں قرب فاطمہ ہے، وہاں قرب حسن ہے، وہاں قرب حسین ہے. جہاں قرب محمد ہے، جہاں قرب علی ہے، جہاں قرب فاطمہ ہے، جہاں قرب حسن حسین ہے، وہاں قرب خدا ہے. دونوں کے قرب میں کوئی فرق نہیں. نعرہ حیدری. مسجد میں ہے تو مسجد میں
بارگاہ میں ہے تو قرب حسین، نعوذ توبہ کرے انسان. اچھا یہ بات تو بڑی واضح سی تھی. اچھا لوگ اسے نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ سب سمیٹی ہے اور جائیے وہیں پر. اچھا مجھے نہیں معلوم یہ مسجد ہے یہ امام بارگاہ ہے، یہ امام بارگاہ کیا ہے؟ زیادہ عاشورہ کا جملہ توجہ کیجیے گا، مقصد خلقت پہ عمل کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ ورسولہ. پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اللہ کے تقرب اور رسول کے تقرب میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے تقرب اور آل محمد علیہ السلام کے تقرب میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دوبارہ جملہ سنیے. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ والی رسولہ والی امیر المومنین والی فاطمہ والی حسن والی کا. کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. یقینی طور پر نماز تقرب خدا کا سبب بھی ہے، تقرب اہل بیت کا بھی سبب ہے. یاد رکھیے گا جو تقرب خدا کا سبب ہے وہی تقرب اہل بیت کا سبب ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پر زیارت عاشورہ میں کس تقرب کی بات ہو رہی ہے؟ کس تقرب کی بات ہو رہی ہے؟ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ. اے ابا عبداللہ میں اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں، میں رسول کا تقرب، آپ اہل بیت کے 18 کا تقرب. کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز کا تذکرہ معذرت کے ساتھ. نماز بہت امپورٹنٹ ہے میرا بچہ اور جوان، یاد رکھیے گا. نماز کو خفیف نہ سمجھیے گا، خدا را نماز کو کم نہ سمجھیے گا. خضوع خشوع کے ساتھ چند دقائق نماز کو دیں، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں. بہت فائدے ہیں، دنیا اور آخرت کے فائدے. انسان کی زندگی میں اطمینان آتا ہے نماز خضوع خشوع پڑھنے سے. انسان خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، انسان کی زندگی، انسان دیکھیے کس طرح انسان کی زندگی میں تغیر اور تحول اور تبدیلی آتی ہے. وہ انسان محسوس کرے گا. کچھ وقت انسان اپنی نماز کو دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا نماز کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن یاد رکھیے گا آل محمد کا مقام نماز سے زیادہ عظیم ہے. کہنے مولانا غروب کر دیا، کہیں کوئی جملہ کو جو کل کہہ رہا تھا رہ گیا، شاید کہیں اور بیان کیا تھا. شاید بھائی نماز خدا ہے، نماز خدا ہے. نماز تو قرب الہی کا سبب ہے. عجیب آفت ہے ہمارے ذہنوں پہ، وہابی آفت. نماز قرب الہی کا سبب ہے. بابا نماز قرب الہی کا سبب ہے تو وہ محمد و آل محمد کی محبت بھی تو قرب آل محمد، قرب خدا کا سبب ہے. آیا میں یہ کہتا ہوں کہ خدایا میں خدا کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرا تقرب حاصل ہو جائے. نماز خدا نہیں ہے، نماز بہت عظیم عبادت ہے. اگر کوئی نماز کا منکر ہے تو کافر ہے. اگر کوئی نماز کی توہین کرنے والا ہے، چھٹے امام کی حدیث کے مطابق امام ائمہ کی اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ نماز خدا نہیں ہے، نماز قرب الہی کا سبب ہے. بس اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز قرب الہی کا سبب ہے تو مجھے بتائیے پھر آخر کیوں محمد اور آل محمد کی بات آتی ہے تو مجھے نماز آل محمد سے ٹکراتے ہوئے نظر آتی نہیں. وہ بھی اگر قرب الہی کی سبب ہے تو محبت محمد و آل محمد بھی قرب الہی کا سبب ہے، اور دشمنان آل محمد سے برات بھی قرب الہی کا سبب ہے. لہذا زیارت عاشورہ ہو، زیارت امام رضا ہو سلام اللہ علیہ، یا کسی اور امام کی زیارت ہو تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آئیے مجموعہ کے جملات میں آپ کی خدمت جمع کر کے بیان کروں. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ. زیارت عاشورہ پڑھ لیں، عاشور کے دن پڑھ لیں. خدایا میرا اے ابا عبداللہ آپ کا خدا کا تقرب حاصل کر رہا ہوں، آئمہ محمد علیہ محمد کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. کس چیز کے ذریعے سے؟ نہ نماز کا ذکر، نماز بہت عظیم ہے. نہ روزے کا ذکر، روزہ بہت عظیم ہے. نہ حج کا ذکر، حج بہت عظیم عبادت ہے. خبز کا ذکر نہیں ہوا کہ جو آل محمد کی ایک امانت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بالموالاتکم والبراءۃ من اعدائکم. اے ابا عبداللہ، اے خدا، اے رسول، میں آپ کی محبت، آپ کا قرب حاصل کر رہا ہوں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت اور موالات کے ذریعے سے، اور دشمنان آل محمد کی برات کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کر رہا یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ. نماز واجبات میں سے ہے میرا بچہ جوان، یاد رکھے نماز کو کسی طرح حقیر نہ سمجھے، کسی طرح کم اہم نہ سمجھے. لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته، کہ جو شخص نماز کو کم سمجھنے والا حقیر سمجھے ہماری شفاعت. اب اس شفاعت پر ہمارا اعتماد ہے. کس پر اعتماد ہے ہمارا؟ میری نماز مجھے شفاعت دے گی.
میرا روزہ، میری عبادت، میری عزاداری شفاعت دے گی؟ جی نہیں، محمد و آل محمد کی شفاعت کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس فقط محمد و آل محمد کی شفاعت ہے. اور اہل بیت نے کہہ دیا ہماری شفاعت جو نماز کو حقیر سمجھنے والا ہے اس کو حاصل نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جس کا جو مقام ہے نا، خدا کا مقام خدا کا مقام ہے. لیکن خدا دیکھیں یسر، اگر مجھے مسلح عبادت میں اگر نماز پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کا حکم ہے تو رکوع اور سجدہ کروں گا. اگر حکم ہے کہ نہیں یہاں پہ نماز توڑ دوں اور ڈوبتے ہوئے کو بچاؤں تو یسر کہنے کا یہ حکم ہے. بس یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا کہ حکم خدا کیا ہے. حکم خدا قرب الہی، تقرب، تعبد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حکم خدا کیا ہے یاد رکھیے گا. یہ موقع پر حکم خدا سمجھنے کا نام دین ہے. دین تو ساری فہرست معلوم ہے. کسی بچے کو کھڑا کر دے 5 منٹ کی تقریر کروا دے، دین کی فہرست سنائیے، وہ سنا دے گا. پوری دین 10 سنا دے گا، اصول دین سنا دے گا، توسیع مذہب کی 10 12 15 20 مسائل سنا دے گا. دین یہ نہیں ہے. یہ دین ہے، دین ہے لیکن پھیلا ہوا دین ہے. دین کیا ہے؟ موقع اور محل پر مجھے کیا کرنا ہے، یہ ہے دین. یہ اس کی امپلیمنٹیشن، یہ علم ہونا چاہیے، یہ نالج ہونی چاہیے، یہ نالج ہونی چاہیے. اب آپ نے تصور کیا، توجہ کیا، کیا شب عاشور امام حسین اپنی ماں کا ماتم کرتے ہیں؟ شب عاشور، لیکن ابھی عاشور کی بات ہے نا. دیکھو اس کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو ابھی جو کہ مجھے ٹچ کرنے کے لیے بات کرنی پڑ رہی ہے. شب عاشور کیا ہے؟ عاشور کیا ہے؟ ایک جملہ لے رہا ہوں اپنے بچوں جوانوں کے لیے. روایات اپنے ذہن میں لے کر آ جائے تو شاید میری بات سمجھ میں آ جائے. مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، فی الحال تو دلیل دے بھی نہیں سکتا ہوں میں. لیکن کربلا کو سمجھیے، کیا ہے کربلا؟ کیا ہے کربلا؟ اچھا معافی چاہتا ہوں، شاید ٹائم بہت زیادہ یقینی طور پر زیادہ، شاید نہیں بہت زیادہ ہو گیا. انہوں نے مجھے بلینک چیک کیا تھا، میرے خیال سے آپ اپنے واپس منصرف ہو گئے ہوں گے ارادے سے. آپ تو ابھی آئے ہیں، یہ لوگ بیچارے مجھے 1 گھنٹے سے برداشت کر رہے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد والے. اچھا ویسے بھی آزاد ہے، کوئی بھی جانا چاہے بالکل، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں. جو جانا چاہے بالکل اپنا آپ سے جا سکتا ہے. میں شرمندہ ہوں، میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا، لیکن آخری جو بات کر رہا تھا میں، عاشور، کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جواب بھی حاصل ہو جائے گا اس سے. دیکھیں آل محمد کی مودت، آل محمد کی ولایت انشاءاللہ العزیز. کل ایک میں نے روایت چھوڑی تھی، کل اگر مجھے ابتدا میں اگر کوئی آپ یاد دلا دیں تو انشاءاللہ. ویسے مجھے آج بھی یاد تھی وہ روایت، کل بھی میں بھول تو نہیں گیا تھا لیکن باتوں میں رہ گئی. وہ روایت کون سی تھی؟ وہ نوح والی روایت. وہ بات مزید واضح کر دی گی. یہ جو کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے نا، اتفاق سے جو موضوع جہاں پہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو جو نوح والی روایت تھی وہ انشاءاللہ بات کل آپ کی خدمت میں مزید واضح ہو جائے گی کہ جس کا جو مقام ہے نا، وہ مقام یاد رکھیے گا. نماز بھی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، نماز بھی خدا کی مخلوق ہے اور محمد اور آل محمد بھی خدا کی مخلوق ہے. نہ نماز خدا، نہ محمد اور آل محمد خدا ہے. اب یہ بات مجھے کسی نے پوچھ لیجیے گا کہ میں نے کیسے کہا کہ نماز مخلوق ہے خدا ہے، لیکن یہ تو واضح ہے کہ خدا نہیں ہے. نماز تو خدا نہیں ہے نا، نماز تو کیا ہے؟ قرب الہی کا سبب ہے. اب آئیے بس اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری بات، کربلا کا ایک جملہ سن لیجیے. کیا ہے کربلا؟ حبیب ابن مظاہر نے دین اسلام کو بچایا. اگر حبیب ابن مظاہر نہ ہوتے تو دین اسلام نہیں بچتا. ایسا ہے کہ حبیب ابن مظاہر عالم برزخ میں جانے کے بعد کہیں گے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نہ بچتا. میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، کربلا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. اہل بیت کو پہچانیے، 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک طرف رکھیے مولا حسین کو، ایک طرف رکھیے 71 کو. مولا حسین دین خدا پر قربان ہوئے، 71 حسین پر قربان ہوئے.
خطابت نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے. چاہیے کوئی بھی مقتل پڑھ لیجیے. شب عاشور کے آپ کلمات سن لیجیے، شب عاشور کے کلمات پڑھ لیجیے. جب مولا حسین نے کہا نا چلے جاؤ، کہا تھا نا یہ بات تو کہی. جب مولا حسین کا چلے جاؤ تو کسی نے کہا مولا دین خدا خطرے میں ہے اور ہمیں بیچ رہے ہیں. یہ سب نے کیا کہا تھا؟ مولا قیامت کے دن ہم بیوی کو کیا جواب دیں؟ زہیر بن نین کا جملہ میں نے شاید آپ کی مجلس میں بیان کیا تھا. زہیر بن نین کا جملہ، زہیر بن نین نے کیا کہا تھا؟ دین خدا کو ضرورت ہے؟ نہیں. یقین رسول اللہ 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤ، 1000 مرتبہ قتل کر دیا جاؤ، آپ پر اپنی جان کو قربان کراؤ. یہ ہے یاد رکھیے گا کربلا. اور ایک جملہ کہتا ہوں، اس کی دلیل بھی انشاءاللہ کبھی کہوں گا. جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا. لیکن یہ جملہ بڑا مشکل جملہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں مجھے حتماً وضاحت دینی پڑی. یاد رکھیے یہ جملہ نہیں کرا، لیکن یاد رکھیے کربلا کیا ہے؟ ایک طرف مولا حسین ہے، ایک طرف 71 ہے. 71 اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. کس پر؟ اور یاد رکھیے گا حسین دین ہے. ہاں یاد رکھیے گا حسین خود دین ہے. حسین دین ہے. لیکن ہر شخص اپنا کیلیبر ہوا کرتا ہے، اس کا اپنا اسٹیٹس ہوا کرتا ہے، اس کا اپنا مقام ہوا کرتا ہے. مولا حسین کا مقام وہ ہے کہ توحید کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اصحاب حسینی کا مقام یہ کہ حسین پر اپنے خون کو قربان کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے شب عاشور صحیح، جس کو نماز پڑھنی ہے یقینی طور پر نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرنی تلاوت کرے. لیکن شب عاشور یہ تو وہ مقام ہے نا جہاں پر میں اس حدیث کو، لیکن بہت مشکل ہے، ہر وقت انسان مولا حسین پر گریہ نہیں کر سکتا ہے. یہ بڑا خدا کی ایک نعمت ہے. اگر حسین کے غم میں یا اہل بیت کے نام پر اگر آنسو آئے نا، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے لیے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا. اس کے لیے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے. کوئی مرثیہ پڑھے، کوئی مسائل پڑھے تو آنکھوں میں آنسو ہے. اتنی تو معرفت کا لیول نہیں ہے میرا اور آپ کا معذرت کے ساتھ کہ میں اور آپ زمانے کے امام کی طرح، کہ میرا مولا زمانے کا امام کہتا ہے لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اے میرے آقا، اے میرے جد، صبح شام 365 دن. عاشور کی بات نہیں ہے، شام غریبہ کی بات نہیں ہے، مرثیہ خان پڑھنے والا ہو تو نہیں، مسائل پڑھنے والا ہو تو نہیں، بلکہ 365 دن میرا زمانے کا امام کہتا ہے لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. آئے عاشور کا دن تو ایک وقت آیا جب میں سکون سے مولا حسین پر گریہ کر سکتا ہوں. اب مجھے اگر مرثیہ پڑھنے والا نہ بھی ہو نا تو شب عاشور حسین کی غربت تو یاد رہے گی مجھے. لیکن آج اگر مجھے کوئی کہے مولا حسین پر گریہ کرو تو شاید یہ ماحول بنانا پڑے، شاید مجھے ایک موقع حاصل کرنا پڑے تاکہ حسین کے لیے آنسو مجھے میری آنکھوں میں آ جائے. لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا کہا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام نے حسین کے لیے کبھی کہا کہ اگر تمہاری آنکھوں میں اگر مکھی کے پر کے برابر، اللہ اللہ معذرت کے ساتھ معاف کر دیجیے، ایک بڑا غلط جملہ استعمال کر رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا، لیکن سمجھانے کے لیے اگر غلطی ہو جائے زبان سے، اللہ رائے گی اگر غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. لیکن گویا امام سوال کر رہے ہیں، ایک التجا کر رہے ہیں، ہمارے چھت پر گریا کرو. اگر تمہاری آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ گئے نا، خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا. اب مجھے بتائیے شب عاشور سے زیادہ ایسا کون سا موقع دستیاب ہوگا؟ ارے دعا قمین پڑھیں گے نا شب عاشور، اور کیا دعا پڑھیں گے بھائی؟ دعا ہو، نماز ہو، یہ سب مغفرت کا سبب ہے نا. نماز پڑھیں گے تو مغفرت ملے گی، دعائیں قمین پڑھیں گے تو مغفرت ملے گی. لیکن دعائیں قمین میں مجھے نہیں معلوم ہے کتنی توجہ رہے گی، لیکن جتنا اخلاص آئے شب عاشور مولا حسین کی طرف ہوگا نا، فرزند زہرا کی طرف ہوگا، حسین کی محبت کی طرف ہوگا، حسین کی پیاس کی طرف ہوگا، حسین کی سکینہ کی طرف ہوگا، حسین کے اصغر کی طرف ہوگا، حسین کے عباس کی طرف ہوگا، کہ یہ آئے گا، رونا آئے گا، پورے اخلاص کے ساتھ آئے گا. اور یہ ایک روایت تھی تواتر کے ساتھ ہمارے پاس روایت موجود ہے. کبھی میرا چھٹا امام اس طرح کہتا ہے، کبھی میرا معصوم امام کہتا ہے، اگر تمہارا آٹھواں امام کہتا ہے اگر تمہارا کسی چیز پر رونے کا جی چاہے نا تو اپنے آنسو کو ضائع مت کرنا، بلکہ میرے جد حسین پر گریہ کر لینا، میرے جد حسین پر گریہ کر لینا. بس ادادار ہو، اگر آج شب بی کی مسائل کی مصیبت کی شب ہے وہ مجھے مصیبت پڑنی ہے، لیکن میں فقط اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے مولا حسین کے مسائل کو لے کر آ گیا. لیکن یاد رکھیے گا
مودت کا تقاضا کیا ہے؟ مودت کا تقاضا یہ، اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کی بیٹی کو ذرا ان کی بیٹی کے کچھ مسائل کو اپنے ذہنوں میں لے کر آئے. اللہ اللہ، وہ بیٹی جن کی شان میں کبھی آئے مودت نازل ہو رہی ہے، کبھی آئے تسلیم نازل ہو رہی ہے، ان کے دروازے پر ان کی دروازے کی بے حرمتی ہو رہی ہے. جلدی لکڑیاں لے کر آئے ہیں، جلدی لکڑیاں لے کر آئے ہیں. ارے کس دروازے پر؟ ارے کس دروازے پر؟ اس دروازے پر جہاں ملک الموت بھی آسمان سے اتر رہا ہے پرواز کرتے ہوئے، لیکن جب در فاطمہ پر آیا تو رک گیا. ارے جب تک علم فاطمہ حاصل نہ ہو جائے، ہائے ملک الموت نے بھی اپنے پروں کو تھام لیا، رک گیا. علم فاطمہ کا انتظار کر رہا، اور در فاطمہ وہ فاطمہ کا در ہے کہ جو شیعہ سنی روایت کے مطابق 6 مہینے یا 8 مہینے فجر کی نماز کے وقت ہائے خاتم الانبیاء، افضل کائنات، افضل المرسلین، افضل الانبیاء در فاطمہ پر آتا ہے. ایک مرتبہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کر کے سلام کر رہا ہے، فاطمہ کو افضل سلام پہنچا رہا ہے. لیکن عزادارو، اب وہ وقت آ گیا، آج وہ وقت آ گیا. ارے جس دن کی بے حرمتی ہو رہی، ہائے ایک دروازے پر جلدی لکڑیاں لے کر آئے، جلدی لکڑیاں لے کر آئے. عزادارو، کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 1 شخص تھا، 2 شخص تھے، 3 افراد، 4 افراد، 10 نہیں. روایات بیان کرتی ہے، بڑی محتاط روایت بیان کرو، 300 افراد. اللہ اللہ، 300 افراد در فاطمہ پر آئے، در فاطمہ پر آئے. جلدی لکڑیاں لے کر آئے. کتنی تھی لکڑیاں؟ کتنی لکڑیاں تھی؟ روایات بیان کرتی ہے، روایات بیان کرتی ہے. جب در فاطمہ جل گیا نا، جب در فاطمہ جل گیا، جب بے حرمتی ہو گئی در فاطمہ کی، جب فاطمہ کی بے حرمتی ہو گئی اور جب یہ واقعہ تمام مکمل ہو گیا، روایت کا جملہ ہے ہائے لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا. کتنا انبار جمع ہوا؟ تاریخ بیان کرتی ہے 3 مہینے تک، 3 مہینے تک محمد آل محمد کے ہمسایوں نے 3 مہینے تک اپنے گھر کی منحوس لکڑیوں سے اپنے گھر کے چولہوں کو جلایا. اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی. ہائے یہ در فاطمہ، یہ در فاطمہ. ہائے علی کی غربت کو، علی کی ایک غربت بات سنیے، ایک غربت کل بیان کروں گا، اس کے بعد آج فاطمہ کی غربت کو سنیے. علی کتنا غریب ہو گیا، ہائے رسول کے بعد علی کتنا غریب ہو گیا. ابن حدیث معتزلی کہتے ہیں بس ایک مرتبہ محافظ ولایت، محافظ امامت یعنی بنت رسول، بنت رسول جو محافظ ولایت ہے، کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کس طرح ہائے محافظ ولایت اپنی جان کو قربان کر کے ولایت کی حفاظت کر رہی ہے، امامت کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن ایک عمل ذرا دیکھ لیجیے، بنت رسول کا ایک عمل بھی دیجیے کہ کس طرح حفاظت کر رہی ہے. ایک مرتبہ بنت رسول نے مولا حسن مولا امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو الحسن، اے ابو الحسن، یہ امت رسول میرے بابا کی امت اس بیعت کو فراموش کر گئی جو 18 ذیلحج غدیر کے میدان میں آپ کی امامت کی بیعت تھی. یہ مسلمانوں نے اس بیعت کو فراموش کر لیا. اے ابو الحسن، ایک زحمت دینا چاہتی ہوں، ایک زحمت دینا چاہتی ہوں، مجھے ان مسلمانوں کے گھروں پہ لے جایا جائے. اللہ اللہ، کیا وقت آ گیا. بنت رسول ایک مسلمان کے در پر جا رہی ہے، امامت کی ولایت کی بھیک مانگ رہی ہے. ایک مرتبہ ایک ہی در پر جانے کی گزارش کی. مولا امین کی غربت کو ذرا سنیے، امیر المومنین کی غربت کو ذرا سنیے. امیر المومنین فرماتے ہیں بنت رسول میں آپ کو لے کر جاؤں گا، آپ کو لے کر جاؤں گا، لیکن ایک خواہش ہے، ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے. مولا کون سی گزارش ہے، کیا التماس ہے؟ میرا مولا ایک التماس کر رہا ہے. کیا التماس کر رہا ہے؟ بیوی میں آپ کو لے کر جاؤں گا، آپ کو لے کر جاؤں گا، دروازے کو دستک بھی میں دے دوں گا، دروازے کو دستک بھی میں دے دوں گا. لیکن جب دروازے سے سوال ہے نا کہ کون ہے، تو بیوی میں نہیں کہوں گا کہ علی آیا ہے، علی آیا ہے. اس لیے کہا ہے، اس لیے کہ صاحب خانہ کو اگر پتا چل گیا علی آیا ہے تو مسلمان دروازہ نہ کھولے. علی کی غربت، علی کی غربت، یہ تو ایک غربت. آئیے دوسری غربت کو سنیے. در فاطمہ پر آ رہے ہیں، در فاطمہ پہ جلدی لکڑیاں لے کر وہ در جس کا فرشتے بھی احترام کر رہے ہیں، فرشتے بھی احترام کر رہے ہیں، انبیاء بھی احترام کرتے ہیں، رسول بھی احترام کرتے ہیں، ائمہ بھی احترام کرتے ہیں. لیکن آج بھی غربتی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جلدی لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں، جلدی لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ ہے محافظ ولایت اور امامت
یہ ہے محافظ ولایت اور امامت، وہ جو اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ علی گھر میں بیٹھے ہیں اور فاطمہ گھر میں آ رہی ہیں، دروازے پر آ رہی ہیں، وہ جواب سن لے، ارے یہ ولایت کی حفاظت کا مقام ہے، یہ امامت کی حفاظت کا مقام ہے، اور ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے کبھی زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے ہاتھ کسی گردن بندے بے مانا ہو چادر، اب ولایت کا پیغام دے رہی، امامت کا پیغام دے رہی، وہ بیٹی تھی، آج ماں مدینے میں ولایت کی حفاظت کر رہی ہے، آج ظالموں کے چہرے کو بے نقاب کر رہی ہے، قیامت تک بتا رہی ہے، ارے یہ کون تھے؟ ایک مرتبہ بنت رسول امامت اور ولایت کی حفاظت کے لیے پوچھتے در آ گئی، آنے والے نے کہا دروازہ کھولو، اگر دروازہ نہ کھولا لیکن یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے اہل سنت کی تاریخ بھی یہاں تک بیان کرتی ہے، اہل سنت کی تاریخ یہاں تک بیان کرتی ہے، اور یہی کافی ہے، توقع نہ کرے کہ آپ مسلمان اس سے زیادہ تاریخ کو بیان کریں گے، لیکن یہاں تک کی تاریخ تمام مسلمان بیان کرتے ہیں، کیا کہ آنے والا آیا، یہ بیان کیا، آنے والے نے فاطمہ کو ڈرایا، یہ بھی بیان کیا، آنے والے جلدی لکڑیاں لے کر آئے، بس اس کے بعد مسلمان تاریخ آگے نہ لکھ سکی، لیکن ہاں جو روایات اہل بیت اٹھارے وہ آگے بیان ہوتی ہے۔ علامہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاحزان میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، علامہ مجلسی کتاب بہار میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنے والا خود خط لکھ رہا ہے، حاکم شام کہ جب میں در فاطمہ پر پہنچا نا اس کی داستان لکھ رہا ہے، کیا داستان لکھ رہا ہے؟ داستان لکھ رہا ہے، ایک مرتبہ میں در فاطمہ پر پہنچا، میں نے کہا ابو الحسن کو نکالو، انہیں گھر کو چلا رہا، اللہ، ارے وہ فاطمہ لولا فاطمہ لما خلقتہما، وہ حدیث قدسی کہ اگر فاطمہ کا وجود نہ ہوتا خدا محمد و علی کو خلق نہ کرتا، آج آنے والا یہ کہہ رہا ہے علی کو بھیجو ورنہ اس گھر کو ان اہل خانہ کے ساتھ چلا دوں گا۔ اللہ، محافظ ولایت پوچھتے در پر آ گئی، آنے والے کو اجازت نہ دی، آنے والے نے ایک مرتبہ جلدی لکڑی لی، در فاطمہ کو چلانا شروع کیا، عزاداروں سنیں گے معاف کر دیے گا، سادات معاف کر دیے گا، بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن امام کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ ہم پر ہونے والی مصیبتوں کو سیکھ لو، ہم پر ہونے والے مسائل کو سن لو، ورنہ تم بھی ان مسائل میں ان سن میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں، آنے والا یہ کہتا ہے ایک مدت دروازہ چلانا شروع کیا، دروازہ چلتے کمزور پڑ گیا، ایک مرتبہ محافظ ولایت میں، محافظ امامت میں ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے عصمت کے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا، آنے والے کو اجازت نہ دی، سنیں گے عزاداروں معاف کر دیے گا سادات، ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے میں نے کنفو سے کوڑا لیا، روایت کا جملہ ہے بنت رسول کے بازو پہ اتنی زور سے کوڑا مارا، میرا چٹائی باپ کہتا ہے اتنی زور سے کوڑا مارا، فاطمہ کے بازو میں بازو بن کا نشان پڑ گیا۔ خدا کی ناموس کی حفاظت کرے، علی کی ناموس شہید ہو گئی۔ ایک مرتبہ آنے والے کہتا ہے کوڑا پڑا، فاطمہ چلائی، لیکن علی کا بوس، علی کی عداوت کی آپ ایک مرتبہ بلندی رکھے، آگے بڑھا، سنیں گے عزاداروں معاف کر دیے گا، شب شہادت ہے، آنے والا یہ کہتا ہے ایک مرتبہ دروازے کو لات ماری، سنیں گے عزاداروں مقتل کا جملہ پڑھا، اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں کہہ رہا، ایک مرتبہ آنے والے نے دروازے کو لات ماری، وہ اثر کسے کہتے ہیں؟ جب خاتون کپڑے دھوتی ہے، دھونے کے بعد جب کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اثرا کہتے ہیں نچوڑا، آنے والے فقط دروازے کو دھکا نہیں دیا، بلکہ فاطمہ زہرا درو دیوار کے دم گیا، دروازے کو دبانا شروع کیا، دروازے کی فاطمہ کا دستور، ایک مرتبہ فاطمہ زمین پہ کیا بتا یا رسول اللہ
करते